الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمنوا ضحاياكم فإنهم على الصراط مطاياكم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سروران محترم عزیزان مکرم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا پیارا موضوع قربانی ہے. اسلام کی تاریخ میں ذی الحجہ میں بھی قربانی ہے اور محرم الحرام میں بھی قربانی ہے. ذی الحجہ میں ایک نبی کی قربانی ہے، محرم الحرام میں ایک صحابی کی قربانی ہے. دوستو، قربانی کیا ہے؟ چونکہ ہمارا موضوع قربانی ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلکن مذہباً حنفی دیوبندی ہیں، وطناً ہندوستانی ہیں، امتاً محمدی ہیں، لیکن ملتاً ابراہیمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ہم ملتاً ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پشت سے 24,000 انبیاء پیدا ہوئے. آپ انبیاء کے جد امجد ہیں. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ایسے نہیں بنا، میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. فرمایا: بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن وہا انا خلیل الرحمن. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد البلاء علی الانبیاء. بڑا امتحان نبی دیتے ہیں، سخت امتحان نبی دیتے ہیں، بڑے آزمائش نبیوں کو گزارا جاتا ہے. کسی کو جنت سے نکالا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو کنویں میں ڈالا گیا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، کسی کو سخت بیماری میں مبتلا کیا گیا، کسی کے سر پر آرا رکھا گیا، کسی کو یہودی تختہ دار پر لے گئے، کسی کو دریائے عبور کرا گیا، کسی کے دندان مبارک احد میں شہید کرائے گئے. فرمایا سب سے بڑا امتحان نبی دیتے ہیں. فالامثل والامثل. فرمایا جو نبی کا جتنا تابعدار ہوگا، جانثار ہوگا، نبی کا وفادار ہوگا، غلام ہوگا، خادم اسلام ہوگا، وہ بھی اتنا ہی امتحان دے گا. کبھی ابو بکر کو مار پڑ رہی ہے، کبھی بے ہوش ہیں، کبھی خون میں لت پت ہیں، جان مال سب قربان کر چکے ہیں. کبھی عمر فاروق کے خون سے مسلح رسول رنگین ہے، کبھی عثمان کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، عمار ابن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، خبیب کو انگاروں پر لٹکایا جا رہا ہے، خباب کو درخت پر لٹکایا جا رہا ہے، بلال کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، لعیبہ کو قتل کیا جا رہا ہے. فرمایا فالامثل والامثل. جو نبی کا جتنا تابعدار ہوگا، جانثار ہوگا، وفادار ہوگا، رضاکار ہوگا، وہ بھی اتنا ہی بڑا امتحان دے گا. ایک اور پیاری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما اوذیت فی سبیل اللہ وما اوذی احد من الانبیاء. اس دین کے خاطر، اس دین محمدی کے خاطر جتنی تکلیف محمد نے اٹھائی ہے کسی نبی نے نہیں اٹھائی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے، مکے کی گلیوں میں آپ کے اوپر کمنٹس کیے گئے، کبھی مذمم، کبھی ساعر، کبھی ساحق آ گیا، کبھی شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، 70 جانثاروں کو احد میں شہید کر دیا گیا، آپ کے بیر مونا پہ ایک صحابہ کے ایک پورے وفد کو شہید کر دیا گیا. فرمایا کہ جتنی تکلیف ہم مجھے اس دین کی خاطر پہنچی کسی نبی کو نہیں پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں ہمیں محصور کر دیا گیا، ہم وہاں پر تھے، ہمارا کھانا بند، پینا بند، بولنا بند، کاروبار بند، تجارت بند، لین دین بند. کہتے ہیں کہ وہاں پر محصور تھے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ہم نے چمڑوں کو کھایا، ہم نے جوتوں بھگو کر کھائے، ہم نے کھجوروں کی گٹھلیاں کھائی، ہم نے درختی جڑوں کو کھایا. اس کے باوجود بھی ہم نے نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نہ محمد کے فرمان کو چھوڑا. نبی نے فرمایا کہ جو نبی کا جتنا تابعدار ہوگا وہ بھی اتنی ہی بڑی تکلیف سے گزرے گا. ہمارا موضوع چونکہ قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحان دیے. فرماتے ہیں کہ بذلت نفسی
للنيران وولدي للقربان ومالي للزيفان وقلبي للرحمن وها انا خلیل الرحمن. میں نے 4 امتحان دیے، 4 ایگزام دیے، اللہ نے مجھ سے 4 امتحان لیے، میں نے وہ امتحان پاس کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ دیکھ آگے آگ ہے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں، تیری توحید پر دبا نہ آئے، میں اس آگ میں گھسنے کے لیے تیار ہوں. ادھر نمرودی آگ جلا رہے تھے. نمرودیوں کو طاقت پہ ناز تھا، ابراہیم کو صداقت پہ ناز تھا. یاد رہے جب طاقت اور صداقت کا مقابلہ ہوتا ہے تو صداقت غالب آتی ہے، طاقت شکست کھاتی ہے. نمرود کو طاقت پہ ناز، شداد کو طاقت پہ ناز، فرعون کو طاقت پہ ناز، ابو جہل کو طاقت پہ ناز، ابو لہب کو طاقت پہ ناز، عتبہ کو طاقت پہ ناز، ربیعہ کو طاقت پہ ناز، ولید ابن ربیعہ کو طاقت پہ ناز، کسرا کو طاقت پہ ناز، لیکن نبی کے جانثاروں کو صداقت پہ ناز. دور کہاں جاتے ہو، ادھر ابھی قریب میں آئے. یو ایس ایس کو طاقت پہ ناز، لیکن افغانستان کے طالب علموں کے ایک ٹولے کو صداقت پہ ناز، یو ایس ایل کے 7 ٹکڑے ہوئے. امریکہ کو اور اس کے حوالے کو طاقت پہ ناز، لیکن طالبان کو صداقت پہ ناز. امریکہ 17 سال کے بعد افغانستان چھوڑ کر بھاگا. آج بھی اسرائیل کو اپنی طاقت پہ ناز، اپنی انٹیلیجنس پہ ناز، اپنے ہتھیاروں پہ ناز، اپنے ہمنواؤں پر ناز، اپنے چولہے چپاٹوں پر ناز، لیکن کتائب القسام کو صداقت پہ ناز. آج 253 دن گزر چکے ہیں، لیکن فلسطین گئے گھل گئے، لیکن کبھی اس اسرائیل کے سامنے ڈکنے نہیں دے رہے اور نہ تیریں گے، کیونکہ ان کو صداقت پہ ناز. بہرحال بات کر رہا ہوں میں قربانی کے اوپر. موضوع چونکہ قربانی ہے دوستو، ویسے تو سارا دن قربانی ہے، نماز کا حکم ہے، نماز قربانی ہے. آپ اذان ہو جائے، آپ اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنی دکان کو چھوڑو، اپنے بستر کو چھوڑو، اپنے ایئر کنڈیشن کو چھوڑو، سردی ہو گرمی ہو، وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاؤ. دین قربانی ہے، نماز قربانی ہے. آپ نے مال جمع کیا، محنت کی، کوشش کی اور اس کو جمع کیا. فرمایا سال گزر جائے 2.5% نکال دو. زکوٰۃ قربانی ہے. فرمایا کہ رمضان کے مہینہ ادھر شربت ہے، فروٹ ہے، شاندار ملائی ہے، دودھ ہے، بوتلیں ہیں، روزہ ہے، صدقت ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے. فرمایا صبح سے شام تک بھوکے رہو. روزہ رکھنا قربانی ہے، حج قربانی ہے. تم اپنے گھروں میں رہتے ہو، اپنا ملک چھوڑو، اپنا خاندان چھوڑو، اپنے بال بچوں کو چھوڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنے ساز و سامان کو چھوڑو، جاؤ اللہ سے تعلق جوڑو، محمد کے سر پر در پر جاؤ اور جاؤ وہاں پر جاؤ. اور یہی نہیں بلکہ جب تم مکے میں پہنچے ہو اور مکے میں پہنچنے سے پہلے آپ اپنی ٹوپیوں کو اتارو، اپنی پگڑیوں کو اتارو، آپ اپنے کیا نام ہے نوابی کپڑوں کو اتارو، اپنی شیروانی کو اتارو، اپنی ٹائی کو اتارو، اپنے کپڑوں کو اتارو. ایک تم کفن کی طرح ایک احرام پہنو اور سارے جا کر میرے کعبے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کعبوں کے دیکھو، کعبے کے چکر لگاؤ، منتظم کو پکڑو، طواف کعبہ کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، اللہ سے مانگو. تمہارا کام مانگنا ہے، میرا کام اپنی رحمت برسانا ہے. تو حج بھی قربانی ہے دوستو، دین قربانی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے دوستو. ابراہیم علیہ السلام کو طاقت پہ ناز نہیں، صداقت پہ ناز تھا. نمرودی آگ جلا رہے تھے. بہت لمبا واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیلات سے آپ کو بتاؤں گا. صرف تھوڑی سی آپ کو ایک نکتہ اس میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، عرش ہل گیا، فرشتے ڈر گئے، کہنے لگے کہ اللہ یہ توحید کا مت والا، ایک تیرا نام لینے والا، ان نمرودیوں نے اس کو آگ میں جلا دیا. اگر یہ تیرا بندہ دنیا میں نہیں رہے گا تو تیری دنیا توحید کو کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل تجھے ترس آ رہا، تو جا، تو بات کر لے، جا اس کی مدد کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. کہتے رسا کٹ گیا، کام تمام ہو گیا. ادھر کفار ہے، لشکر کفار ہے، آگے ناری نار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا. السلام اپنے 600 بازوں کو لے کر سامنے آ گئے. فرمایا مان کون؟ فرمایا کہ وہی تابعدار جانثار آپ کا وفادار جبریل. کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے کس نے بھیجا؟ خود آئے ہو، اس نے بھیجا. کہا خود آیا ہوں. ما علیکا، حضرت ابراہیم کے روایتوں کے الفاظ ہیں. فرمایا اما علیکا لا حاجہ، مجھے تیری ضرورت نہیں. فرمایا کہ کوئی سوال، کوئی پیغام کوئی ہو تو میں جا کر کہہ دوں. فرمایا علم بحالی حسبی بن سوالی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے حال کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اس آگ کو یا نار خونی بردوں و سلامہ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرا یار تیرے پاس آ رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان پاس کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ابراہیم کو کہا کہ کوئی اچھی چیز دو، محبوب چیز دو، پسندیدہ چیز دو. ایک دن خواب تو 100 اونٹ ذبح، دوسرے دن خواب تو 200 اونٹ ذبح.
تیسری دن خواب تو پھر کیا نام 300 اونٹ ذبح. فرمایا کہ نہیں بیٹے کی قربانی. نبی سے وہ بھی ابراہیم سے اللہ نے کہا بیٹے کی قربانی. حضرت حاجرہ سے ذکر کیا کہ حاجرہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی مانگتے ہیں. فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی قربانی مانگتے ہیں. اگر ابراہیم اگر اللہ اسماعیل کی قربانی سے راضی ہیں تو میں ایسے 70 بیٹوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا, اما حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا, آپ لے کر چلنے لگے اور وہاں پر پہنچتے ہیں. درمیان میں راستے میں بیٹے سے پوچھتے ہیں, اے بیٹا اللہ نے تمہاری قربانی مانگی ہے, کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تم اللہ کے لیے قربان مجھے کرنا چاہتے ہو, مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بیٹا کہتا ہے کہ قربانی کرنے لگے تو میرے ہاتھ پیروں کو ذرا اچھے سے باندھ لینا, مجھے ذرا اوندا لیٹانا, کہیں آپ کا میرا حسین چہرہ آپ کو نظر نہ آ جائے اور آپ کا دل پھڑک اٹھے, کہیں قربانی میں دیر نہ ہو جائے. میرے ہاتھ پیروں کو کس کے باندھنا, کہیں اگر میں تڑپوں تو میری ٹانگ میرا پیر آپ کو نہ لگ جائے, آپ کی گستاخی نہ ہو جائے. یہ ابراہیم کا بیٹے اسماعیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. فلما اسلم وتله للجبین ونادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم بس کر, تیری قربانی کو ہم نے قبول کر لیا. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یأتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایک وقت آئے گا, صدیقہ وجفا اباہ وعق امہ, دوستوں کی دوستی نبھائے گا, ماں کو جوتے مارے گا, باپ کی نافرمانی کرے گا, باپ کو کہے گا, وہ باپ چپ نہیں ہوتا. لیکن ادھر بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آج باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کوئی کام کر کے دے, مجھے پانی دے. باپ کو بیٹا کہتا ہے جا تو خود پانی بھی پی لے, کاہے کو تو مجھے پریشان کرتا ہے, بار بار میرے دوست میرے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تم فون کرتے ہو. تو یہ قربانی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. دوستو صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا. تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تو انہوں نے قربانی دی, اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا, ان کو اپنا خلیل بنایا. فما لنا فیہا, ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, اس میں آپ کو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. دوستو میں نے آپ کو بتایا, اس سے پہلے پچھلے سالوں میں بھی آپ کو بتایا کہ قربانی واجب ہے ہر مسلمان, عاقل, بالغ, آزاد, مقیم اور مالدار پر. یاد رہے قربانی کے لیے 6 شرطیں ہیں. نمبر 1 اس کا عاقل ہونا, لہذا پاگل پر, بیوقوف پر, منکی انڈنکی پر کیا نام ہے قربانی واجب نہیں. بالغ پر قربانی بالغ ہونا, بچے پر قربانی واجب نہیں. مسلمان ہونا, لہذا غیر پر قربانی واجب نہیں. مقیم ہونا یعنی کسی شہر میں کسی گھر میں اپنے ہو تو لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں. آزاد ہونا, غلام پر قربانی واجب نہیں. مالدار ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے, جب مالدار ہو یعنی صاحب نصاب ہو. اور یاد رہے زکوٰۃ میں اور قربانی کے وجوب میں یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جہاں صاحب نصاب ہو 1 سال بھی اس پر گزرنا ضروری ہے, لیکن قربانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں کہ اس پر سال بھی گزرے. آپ چاند رات کو مالدار ہو جائیں تو آپ پر قربانی واجب ہے. محترمہ ہے, اس کو مکہ مہر مل گیا, اس کے شوہر نے اس کو مہر دے دیا, 1 لاکھ روپے کا مالک بنا دیا تو قربانی واجب. بیٹا ہے, اس کو باپ نے مالدار بنا دیا, جائیداد میں حصہ دے دیا, یا کچھ اور اس کو کہیں سے پیسہ آ گیا, تو جب جیسے پیسہ آیا اور عید کی رات میں آیا تو قربانی واجب. اب جب آپ قربانی کریں دوستو یاد رکھیں آپ قربانی کریں اللہ کے لیے کریں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگو تم جو یہ قربانیاں کرتے ہو نا لوگوں کو دکھلانے کے لیے دنیا کے لیے کرتے ہو, تم اللہ کے لیے جو کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو یہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے تو تم اپنے فرجوں میں لگا لیتے ہو, نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی, یہ خون تو تم نالی میں بہا دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس لیے قربانی کر رہے ہو. آیا اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو, کو دکھلانے کے لیے قربانی کر رہے ہو.
لہذا جب قربانی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ دوستو جب آپ قربانی کریں تو نیت اللہ کی کریں۔ اس میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اشکالکم ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم والى انیابکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان تھوپڑوں کو، ان شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم آیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کر رہے ہو یا لوگوں کو کھلانے کے لیے قربانی کر رہے ہو یا اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ اور دوستو جب آپ قربانی کریں گوشت اپنے گھر میں لائے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قربانی کے جب گوشت آپ کے پاس آ جائے اس کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک دوستو احباب و عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ آپ اپنے گھر میں استعمال کے لیے رکھ لیں۔ لہذا آپ بھی اپنے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کے لیے مختص کر دیں، ایک اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک خود بھی کھا لیں۔ میرے استاد محترم کا ایک پیارا جملہ آپ کو گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت مفتی سید صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے، ناس ہو جائے ان گھڑیوں کا، ناس ہو جائے ان گھڑیوں کا، انہوں نے مسجدوں کی اذانوں کو بے معنی کر دیا۔ آج کوئی بھی مسجد میں اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، بلکہ لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، گھڑی میں ٹائم دیکھ نمازی، اول تو لوگ نمازی نہیں پڑھتے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ بیٹھتے دیکھتے رہتے ہیں، 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ، جب رہ گیا تو بھاگتے مسجد کی طرف کو۔ کہتے کہ ان اذانوں کو، ان گھڑیوں نے ان اذانوں کو بے معنی کر دیا، کوئی بھی اذان سنے گا مسجد نہیں آئے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ناس ہو جائے ان فرجوں کا، ان فرجوں نے ہمارے قربانی کو بے معنی کر دیا۔ آج لوگ قربانی کرتے ہیں، پورا بکرا کاٹا فوراً فریج میں لگا لیا، نہ غریب کو پتا، نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ عزیز و اقارب کو لگا، بس نکال کر ایک سال میں کھاتے رہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ابھی بھی قربانی کا گوشت پڑا ہوا ہے۔ بہرحال تو دوستو آپ قربانی ان فرجوں کے لیے نہ کریں، آپ اپنے ایک سال کے لیے نہ کریں، بلکہ آپ غریبوں کے لیے بھی کریں، تاکہ یہ غریب جن کو پورے سال تک گوشت نصیب نہیں ہوتا، تم تو روزانہ 300 روپے کا گوشت لا کر اپنے گھر میں بنا کر کھا لیتے ہو، ان غریبوں کو تو ٹکڑے نصیب نہیں ہوتے، ان غریبوں کو تو دال نصیب نہیں ہوتی، گوشت کہاں؟ ان غریبوں کو ذرا گوشت دو، ذرا ان کو خوش کر دو، بتا دو ان کو کہ قربانی ہے۔ بہرحال دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس قربانی کے عمل کو قبول فرمائے، اس قربانی کو ادا کرو، اس قربانی کے عمل کو زندہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو۔ بہرحال میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔